اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا۔ سورہ مریم آیات 30 سے 33۔ پچھلی آیت مبارکہ میں ہم نے یہ بات جانی تھی کہ حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ کو اٹھا کر اپنی قوم میں آئیں اور اشارہ کیا کہ میں تو روزے سے ہوں، جو بات پوچھنی ہے اس نو مولود سے پوچھو۔ لوگوں نے کہا کیف نکلم، کیسے ہم بات کریں، من کان فی المہد صبیا، جو ابھی گود میں بچہ ہے۔ ابھی یہ باتیں جاری ہی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی عطا فرمائی، اور حضرت عیسیٰ نے کہا، قال، آپ نے کہا، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو آپ نے سب سے پہلا اعلان یہ کیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے عام حالات سے ہٹ کر پیدا فرمایا ہے، اگرچہ میری ولادت خارق العادت ہے، پر کوئی اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے کہ میں کوئی ما فوق البشر ہستی ہوں، میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، مجھے دی ہے کتاب، وجعلنی، اور بنا دیا ہے مجھ کو، نبی یا نبی۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے بھی سرفراز فرمایا ہے اور کتاب بھی عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو انجیل عطا فرمائی۔ وجعلنی، اور بنا دیا ہے مجھ کو، مبارکن، بابرکت، اینما کنت، جہاں بھی میں ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وجود خیر اور برکت کا باعث۔ واوصانی، اور مجھے ہدایت کی ہے، بالصلاۃ، نماز کی، والزکاۃ، اور زکوٰۃ کی۔ نماز اور زکوٰۃ ہر شریعت میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ دراصل یہی دو چیزیں ہیں جو تمام دین اور شریعت کی بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اس وجہ سے تمام آسمانی شرائع میں سب سے پہلے انہی کا ذکر آتا ہے۔ ان کی ظاہری شکلیں مختلف ادیان میں مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن بندگی رب، نماز بندگی رب کے لیے، اور زکوٰۃ ہمدردی مخلوق کے لیے، تو یہ دونوں عبادتیں کسی نہ کسی صورت موجود لازماً رہی ہیں۔ نماز سے آدمی کا تعلق اللہ سے جڑتا ہے، اور زکوٰۃ سے اس کا تعلق اللہ کی مخلوق کے ساتھ، اور انہی دو چیزوں کی استواری پر تمام دین کے قیام کا انحصار ہوتا ہے۔ اور کوئی شخص اگر ان کو ڈھا دے تو حقیقت میں وہ دین کو ڈھا دیتا ہے۔ اور پھر یہ دونوں کام، نماز اور زکوٰۃ، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ ہوں، زندگی بھر اس کام کو کرتے رہنا ہے۔ اسی بات کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا گیا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ پر آخری وقت آ جائے۔ اس لیے خاص طور پر ان لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے جو ہمارے معاشرے میں یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید کچھ عرصہ ہم نے عبادت کر لی ہے، تو شیطان انہیں اس وہم اور گمان میں ڈال دیتا ہے کہ اب ہم اس مقام کو پہنچ گئے ہیں کہ اب ہم نماز ادا نہ بھی کریں تو خیر ہے، یا اب ہمارے دل ذاکر ہو چکے ہیں، اب ہمارے دل ہی ذکر کرتے رہتے ہیں، اب ہمیں ظاہری عبادات کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنے جلیل القدر انبیاء کو حکم یہ دیا ہے کہ آخری دم تک اللہ کے لیے نماز بھی پڑھنی ہے اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے رہنا ہے، تو پھر عام عوام کو اس سے استثناء کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور مجھے بنا دیا ہے فرما بردار میری والدہ کا۔ تو تذکرہ صرف والدہ کا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بن باپ کے پیدا فرمایا، اور آپ اپنی ماں کے بہت ہی فرما بردار تھے۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي، اور نہیں بنایا مجھے، جباراً، سرکش، شقیہ، اور بدبخت، کہ میرے رب نے مجھے ماں کا فرما بردار بنایا ہے، نہ کہ کوئی سرکش اور بدبخت انسان۔ اگرچہ آپ کی ولادت کی نوعیت خاص ہے، آپ پر اللہ تعالیٰ کے انعامات بھی خاص ہیں، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود آپ اپنی ماں کے بڑے فرما بردار بیٹے تھے۔
تو یہاں سے انجیل کی بعض روایات کی بھی تردید ہوتی ہے کہ جہاں صرف یہ ذکر کیا گیا ہے کہ آپ اپنی والدہ کا صرف واجبی احترام کرتے تھے، تو یہ باتیں درست نہیں ہیں۔ والسلام، اور سلامتی ہو، علیہ، مجھ پر، یوم ولدت، اس دن جس دن میں پیدا ہوا، و یوم اموت، اور اس دن جب میں فوت ہوں گا، و یوم، اور اس دن ابعث حیا، مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ تو یہاں سے ایک بار پھر اقرار کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کی مخلوق ہوں، اس نے مجھے پیدا بھی کیا ہے، وہی مجھے مارے گا بھی صحیح، اور پھر مجھے ایک دن دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا۔ تو جس طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام کے متعلق ان کی زندگی اور موت کے ہر مرحلے میں سلام اور تحیت کی بشارت دی گئی تھی، اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی اپنی ولادت، موت اور بعثت کے ہر مرحلے میں خیر اور برکت کا اظہار فرمایا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے عقائد قرآن کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذلك عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون، ما كان للہ ان يتخذ من ولد سبحانہ، اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، وان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ، هذا صراط مستقیم۔ سورہ مریم آیات 34 سے 36۔ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ یہاں بیان کیا گیا ہے، اس کا اصل مقصد عیسائیوں کے اس عقیدے کو رد کرنا ہے جو وہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں بنائے بیٹھے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا بیٹھے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت بیان فرمائی اور پھر فرمایا ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہیں عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، قول الحق، سچی بات، الذی فیہ، جس میں یمترون، یہ لوگ جھگڑ رہے ہیں۔ امترا کے اصل معنی بکری کے تھن کو اچھی طرح نچوڑنے کے ہیں، یہیں سے یہ لفظ کٹ حجتی کر کے کسی بات کا بتنگڑ بنانے اور اس میں طرح طرح کے اوہام اور شکوک پیدا کرنے کے لیے استعمال ہونے لگا۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام کی اصل حقیقت تو یہ ہے جو اللہ نے یہاں بیان فرما دی، اور خود حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی یہی بات واضح فرما دی، لیکن عیسائیوں نے اس میں بہت سے افسانے بنا دیے جس سے خود بھی اوہام میں مبتلا ہوئے، شکوک میں مبتلا ہوئے اور دوسروں کو بھی مبتلا کر دیا، اور خاص طور پر اس معاملے کو بگاڑنے میں پال کا بہت بڑا کردار تھا۔ اب یہاں ان کے عقیدے کو رد بھی کیا جا رہا ہے۔ ما کان للہ، نہیں ہے اللہ کی شایان شان، اللہ کی شان کے لائق، ان یتخذ، کہ وہ بنا لے، من ولد، کسی کو بیٹا۔ تو اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنا لے، اپنی اولاد بنا لے۔ سبحانہ، وہ پاک ہے۔ یہ جو اللہ کا بیٹا بنا کے شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر قسم کے ایسے شرک سے، ایسے جز سے پاک ہے۔ بدقسمتی دیکھیے کہ آج بھی دنیا میں عیسائیوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا فرض کرتے ہیں۔ تو سبحانہ کہہ کر یہاں اس بات کی نفی کر دی گئی کہ اللہ کی صفات میں کسی بھی لحاظ سے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے، وہ اس قسم کی تمام نسبتوں سے بالکل پاک ہے۔ اذا قضى امرا، اور جب وہ ارادہ کر لیتا ہے کسی کام کا، فانما یقول، پس یقیناً وہ کہتا ہے، لہو، اس کام کے واسطے، کن، ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے۔ تو بیٹے کی ضرورت تو اس کو ہوتی ہے جو اپنے ارادوں اور منصوبوں کو بروئے کار لانے میں کسی کا محتاج ہو۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو بس کلمہ کن سے اس کا ارادہ پورا ہو جاتا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق بھی اللہ کے کن کا کرشمہ ہے۔ اللہ نے یہی چاہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوں، بس وہ ہو گئے۔
وَإِنَّ اللَّهَ اور یقیناً اللہ تعالی ربی میرا رب ہے، وَرَبُّكُمْ اور تمہارا بھی رب ہے، فَاعْبُدُوهُ پس تم اسی کی عبادت کرو۔ یہ وہی دعوت ہے جس کی طرف تمام انبیاء نے اپنی قوموں کو بلایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کہا کہ میرا رب اللہ ہے اور تمہارا رب بھی اللہ ہے، پس تم اسی کی عبادت کرو۔ لیکن بد نصیب قوم نے اللہ کے بجائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہی پرستش کرنا شروع کر دی، اور یہ بات کہ اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، فَاعْبُدُوهُ پس اسی کی عبادت کرو، تو جو شخص خالص اللہ کی عبادت کرے گا، هَذَا صِرَاطٌ مستقیم پس یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو جو شخص بھی صراط مستقیم کا متلاشی ہے وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ہی عبادت کرے اور کسی کو بھی اللہ کا شریک نہ بنائے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ خالص اپنی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔